جب اللہ کسی بندے کو کسی گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے تو سارا عالم انفرادی بلا ہو یا اجتماعی بلا، یہ اخباروں میں دینے سے اور طرح طرح کی تدابیر کرنے سے ملک کے اندر یا غیر ملکی سفروں سے بلائیں نہیں ٹلتی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے بلا ٹلتی۔ استغفار کے علاوہ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی سکھائی، جس کو میرے شیخ شاہ عبدالرحمن الحق صاحب دامت برکاتہ نے ہر مشکل کے وقت میں پڑھ کر کے تجربہ کیا، اور میں نے بھی اور بہت سے دوستوں نے، جب اس دعا کو پڑھی جاتی ہے فوراً مشکل حل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم لا سہل، یہ حدیث شریف کی دعا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ نمبر ایک تو استغفار کی کثرت، اور استغفار میں یہ استغفار بہت زیادہ مقبول محبوب ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کے بارے میں میرے مرشد اول شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس استغفار میں بہت سی خوبیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مغفرت مانگتا ہے، استغفار خود ایک نعمت ہے، بندہ اپنے مالک کو خوش کرنے کی فکر کرے اور معافی مانگے تو یہ نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ معافی مانگ کر اپنے اللہ کو خوش کر لے مالک کو، اس سے تو مبارک بندہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری فطرت میں تقاضائے خطا موجود ہے، تقاضے پر عمل نہ کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ نماز روزہ پڑھ لینا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح حج عمرہ، خدا تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ وما لکم لا ترجون، کیا ہو گیا ہے تم کو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ کی عظمت کا خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس آیت سے پتہ چلا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اسی آیت سے استدلال کافی ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا خیال نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ گناہ کرتے ہو تو استغفار کر کے اللہ کو راضی کرو۔ تو اس دعا میں مشکات شریف صفحہ 205 کا یہ استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سے میں مغفرت مانگتا ہوں اس اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی خدا اور کوئی معبود سوا اللہ کے، هو الحی القیوم، وہ زندہ حقیقی ہے اور سنبھالنے والا ہے، حی مانے زندہ حقیقی، الذی کل شیء بہ معبدن، جس کے ذریعے سے ساری حیات دنیا کی سارے ذرے ذرے کو حیات اللہ کی اس نام پاک سے قائم ہے۔ قیوم مانے قائم بذاتہ ویقوم غیرہ بقدرتہ، قیوم مانے جو خود قائم رہے بغیر کسی کی مدد کے اور تمام عالم کو قائم رکھے اپنی قدرت سے، زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے۔ اب سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ زمین کے نیچے کوئی سپورٹنگ نہیں ہے، 1400 برس کے بعد ان کو رپورٹنگ ملی، اور ہمارے اللہ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بیان کر دیا یہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اس میں اور استغفار کی تکمیل توبہ سے ہوتی ہے، استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت بھی مانگو، اور تو آگے ایک آیت میں ہے کہ توبہ بھی کرو، اس میں بھی وہی ہے واتوب الیہ، کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ ہی کی طرف اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار کہتے ہیں کہ جو خطائیں ہو چکی ان سے، ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگ لینا، جو ہو چکا، جو گناہ ہو چکا ان سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کے معنی کہ اب آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس کا ترجمہ عاشقانہ ادائے بندگی کے ساتھ کیا کہ جو خطائیں پچھلی ہو چکی ہم ان سے معافی مانگ کر آپ کی خوشی مانگتے ہیں۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ،
اور آئندہ کے لیے نیام ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ناخوش اور ناراض نہیں کریں گے۔ تو میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کلمے میں استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے۔ استغفار اور توبہ اگر الگ الگ چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ کیوں بیان فرماتے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الگ الگ کیوں فرماتے؟ استغفر اللہ بھی ہے واتوب الیہ بھی۔ تو معلوم ہوا استغفار میں اور توبہ میں فرق یہ ہے، استغفار نام ہے ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگنا، توبہ کے معنی کیا ہے کہ اب آئندہ آپ کو ناخوش نہیں کریں گے۔ تو فرماتے تھے میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عجیب استغفار ہے کہ اس میں استغفر اللہ بھی ہے، اللہ پاک کا نام بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ بھی ہے، اور حی و قیوم اسم اعظم بھی ہے، واتوب الیہ اور توبہ بھی۔ اتنی صفات کا جامع یہ کلمہ ہے۔ تو استغفار کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، کیونکہ جہاں سے بلا آتی ہے اس نے اس مرکز سے رابطہ قائم کر لیا۔ اور دوسری طرف ہے اللہم لا سہل، حل مشکلات کے لیے حدیث شریف کی دعا عجیب و غریب ہے۔ میں نے اپنے مرشد صاحب الحق صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، اگر ہوائی جہاز میں سیٹ نہیں مل رہی یا کوئی مشکل آ گئی، زمانے حج میں بھی دیکھا اور وطن میں بھی دیکھا، کوئی مشکل آئی، مثلا کسی قسم کی پریشانی، کوئی غم تو انسان کو آ جاتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ کوئی نہ کوئی پریشانی اور غم انسان کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، لاکھ تدبیر کرتا ہے، راستہ نہیں کھلتا۔ روزی کے لیے مثلا روزی کی پریشانی، لاکھ تدبیر کرتا ہے، راستہ نہیں کھلتا۔ تو جو بھی مشکل بندے کے لیے آئے، یہ دعا عجیب و غریب اکسیر کا کام کرتی ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ ہے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ سارے دنیا کا پیر کوئی وظیفہ دے دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اگر مل جائے تو بتاؤ کس کا وظیفہ زوردار ہے؟ آج کل بے وقوف لوگ کہتے ہیں حضرت اپنے سینے سے کوئی چیز دے دیجیے، قرآن پاک اور حدیث پاک کی دعائیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم تو آپ کے سینے کی چیز لینا چاہتے ہیں جو سینہ بسینہ دوا آ رہی ہے۔ یہ بے وقوف لوگ بتاؤ اللہ کی تعلیم فرمودہ دعائیں قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی، ان سے بڑھ کر کوئی دعا ہے جو سینے میں چھپی ہو؟ ایک بے وقوف نے کہا کہ علمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اپنے سینے سے کوئی دعا دیجیے، کوئی سکھا دیجیے۔ فرمایا میں قرآن پاک کی دعا حدیث پاک کی دعا کے سوا کچھ نہیں دوں گا، میرے سینے میں بلغم ہے، اگر تجھ کو یہی شوق ہے کہ سینے کی چیز لے لے تو ہاتھ پھیلا۔ اسے ہاتھ پھیلا دیا، حضرت نے خاص کر کے بلغم رکھ دیا اس کے ہاتھ کو، کال لے جاؤ اسے۔ بے وقوف عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو دعائیں قرآن پاک میں ہے حدیث پاک میں ہے اس سے بڑھ کر کسی دعا کو اہمیت دینا اعتقادی جرم ہے۔ اگر پیر کی بتائی دعا کو بڑی اہمیت سے پڑھتا ہے اور قرآن پاک میں حدیث پاک میں نہیں ہے تو سمجھ لو یہ اعتقاداً مشرک ہے کہ اللہ کی بتائی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی دعاؤں کو کمتر سمجھتا ہے اور پیروں کی دعا سکھائی بہتر سمجھتا ہے جو انہوں نے بنایا۔ ہاں اگر پیر قرآن پاک کی دعا بتا دے اور حدیث پاک کی دعا بتا دے تو وہ تو پھر کیا کہنا ہے۔ تو یہ دعا اللہ جب مشکل پیش آئے، آج کل مشکلات ہیں یا نہیں بتاؤ؟ ہر سڑک پر مشکلات ہیں، گھر گھر مشکلات ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو کبھی کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ اور بعضوں کو بد نظری کی بھی مشکل ہے، نظر میں بچا نہیں پاتے، اس کو مشکل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل کیوں آئی؟ شکل پرستی کی وجہ سے۔ شکل جو ہے جب اس میں باب افعال میں یہ مصدر جاتا ہے تو اشکال ہو جاتا ہے، اشکال کہتے ہیں آج کل بڑے اشکالات میں، اور اشکل یشکل اشکالن فہو مشکل، اس کا اسم فاعل مشکل ہے۔ کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں، شکل سے اشکال میں، اشکال سے مشکل میں ہوں، یہ میرا شعر ہے۔ کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں، شکل سے اشکال میں، اشکال سے مشکل میں ہوں۔ اشکل یشکل اشکالن فہو مشکل، جو عربی داں ہیں ان سے پوچھ لو، گردان کر لو۔ تو بعضوں کو شکل سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ایک سر ہے۔ نمبر 1 آمنت باللہ و رسولہ، ایمان لائے میں اللہ پر اس کے رسولوں پر، اس سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ پڑھ کر کے دیکھو، آمنت باللہ و رسولہ، رسول پڑھنا رسول نہیں، جمع ہے، رسولوں کی جمع رسول۔ آمنت باللہ و رسولہ، ایمان لائے میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ وظیفہ اور یہ جو میں آج آپ کو مفت میں تقسیم کروں گا یہ ہے ہمارے پاس۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا
اے اللہ کہیں آسانی نہیں ہے مگر جس کی مشکل کو آپ آسان کر دیں، یعنی آپ کے سوا ہماری مشکل کو کوئی آسان کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا، اور آپ ہر غم کو آسان کر دیتے ہیں، کتنے ہی بڑا غم آ جائے آپ کی قدرت کے احاطہ قدرت سے خارج نہیں ہے، وہ غم پہاڑ کے برابر بھی آ جائے لیکن اے خدا آپ کی قدرت کے سامنے وہ پہاڑ کے برابر غم بھی مچھر کی بھی حقیقت نہیں، اذا شئت، جب آپ چاہیں۔ لہذا یہ حدیث کی یہ دو دعائیں استغفار والی کہ مراروی فرماتے ہیں غم چوبینی زود استغفار کن، غم بعمر خالق آمد کار کن، غم اللہ کے حکم سے آتا ہے، جلدی سے استغفار میں لگ جاؤ، معافی مانگنا شروع کر دو۔ آپ بتاؤ ابا اگر ڈنڈا اٹھائے تو کیا علاج ہے؟ ابا بھی ہو تگڑا، کمزور نہ ہو تو کیا علاج ہے بتاؤ؟ ابا کے ڈنڈا سے بچنے کے لیے کیا علاج ہے؟ پیر پکڑ لو، معافی مانگ لو۔ اور ابا کی بلاؤں سے عذابوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دو دو رکعت پڑھ کے استغفار و توبہ کرو۔ تو آج دونوں مضمون ہیں اس میں، استغفار و توبہ کا الگ ہے ایک طرف، اور ایک طرف وہ دعا ہے کہ اللہ لا سہل، یا اللہ ہماری مشکل و مصیبت نہیں حل ہو سکتی مگر آپ کی مہربانی سے۔ عجیب دعا ہے، جب یہ پڑھی جاتی ہے راستے کھل جاتے ہیں، اور اللہ نہیں راستہ کھولے گا تو کون کھولے گا؟ صحیح مرکز ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا بس سمجھ لو صحیح مقام پر پہنچ گیا۔ اور جو بچہ ساری دنیا سے خوشامد کرے اور اپنے ابا کو خوش نہ کرے بے وقوف ہے، اور جو بندہ ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے مصیبت دور ہونے کے لیے اور اپنے رب مالک و خالق سے رجوع نہ کرے یہ بھی بے وقوف ہے۔ دو بیماری ہے ایسی کہ جس سے انسان کا سکون چھن جاتا ہے، نمبر ایک غصہ غضب، نمبر دو شہوت حسن پرستی۔ ایک کا نام غصہ ہے، دوسرے کا نام شہوت، نفس کی خواہش، بری خواہش۔ یہی دو بیماری ہے جو تمام بیماریوں کا جڑ ہے، اسی سے سب شاخیں نکلتی ہیں۔ مثلا غیبت کب کرتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے کسی پر تو اس کی برائی کرتا ہے۔ ظلم کب کرتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے۔ اور کسی پر بری نظر کب ڈالتا ہے؟ جب نفس میں خواہش بری پیدا ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب تک داڑھی نہیں آئی خوب ان کو ہمیشہ پیچھے بیٹھا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں پر دو شیطان کا مقابلہ رہتا ہے، اور جن لڑکوں کے خوبصورت لڑکوں کے داڑھی موچھ نہ ہو، جن لڑکوں کے وہاں بہت احتیاط کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ دنیا کوئی بھی کہے کچھ کہ یہ لوگ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، دنیا کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لا تنظروا الی المردان۔ اب ایسے بچوں کو، نوجوان بچوں کو مت دیکھو جن کی داڑھی موچھ نہیں آئی۔ اب ہم رسول خدا کی بات مانے کہ اور پاگلوں کی بات مانے؟ بتاؤ بھائی کس کی بات ماننی چاہیے؟ اور حضرت سفیان ثوری تابعی ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ دیدہ آنکھیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہا رہے تھے، ایک اچانک لڑکا آ گیا جس کی داڑھی موچھ نہیں، نوجوان بچہ، فرمایا اخرجوہ، اس کو میرے پاس سے دور کرو، فإنی ارى علیہ 10 شیاطین، میں 10 شیاطین کا مقابلہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر آپ متقی ہیں یا امام ابو حنیفہ متقی تھے؟ اگر آپ زیادہ متقی ہیں تو پھر آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ دیجیے، حنفی اپنے کو نہ کہلائیے۔ امام صاحب نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علامہ شامی بن عابدین نے بھی لکھا ہے کہ ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد لغایت حسنہ وجمالہ خلف ظہرہ فی درسہ مخافۃ عینہ مع کمال تقویہ۔ کمال تقویٰ کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کو پیچھے بیٹھاتے تھے، جبکہ امام محمد کی ماں کا نکاح ہوا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ، سوتیلا بیٹا بھی تھا۔ لیکن یہ ہے اللہ والے، میرے شیخ جب لڑکیاں جوان ہو گئی حضرت کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان پر نگاہ ڈالا، اپنی لڑکیوں سے نگاہ نیچے رکھتے تھے جب وہ جوان ہو گئی۔ یہ اللہ والے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کوئی پردہ ہے، لیکن اللہ والے اپنی جوان بیٹیوں سے بھی احتیاط کرتے، نظر نہیں ڈالتے۔ دو بیماری سے انسان کا سکون چھن جاتا ہے، نمبر ایک غصہ، نمبر دو شہوت۔ دونوں سے کیوں سکون چھن جاتا ہے؟ کہ انسان کی روح، ہمارے چاروں عنصر کو، انسان کس چیز سے بنا ہے؟ 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ ایک دوسرے کی متضاد ہے۔
تو روح جب تک طاقتور رہتی ہے، اللہ کو راضی رکھتی ہے اللہ کی یاد سے، تو سکون رہتا ہے۔ اللہ کی یاد میں خود خاصیت ہے سکون کی۔ اس کے بعد روح کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ متضادہ اجزاء متضادہ، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ مٹیریل جو ایک دوسرے کے اپوزٹ اور متضاد ہیں، ان کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ روح اللہ کے نام سے طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور روح جب اللہ کی نافرمانی سے کمزور ہو جاتی ہے تو اس کا پاور آف کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے، ہر وقت بے سکون ہوتا ہے، اس کے آگ میں، اس کا پانی میں، مٹی میں، ہوا میں فرار اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹرول نہیں رہتا۔ اور جب روح قوی رہتی ہے اللہ کی یاد کے صدقے میں تو کنٹرول، اور اگر اولیاء اللہ کے صحبت میں روح بیٹھتی ہے تو ایک روح اس کی اپنی طاقت، پھر اس ولی اللہ کی روحانی طاقت، تو طاقتوں سے اس کا کنٹرول، پاور آف کنٹرول روح کا اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک اس کی اللہ کی تقویٰ اور ذکر اللہ کی اس کی اپنی ذاتی طاقت، پھر صالحین اور نیک بندوں کی صحبت اور اولیاء اللہ کی صحبت سے اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوا، لہذا اس کا سکون اور اس کا پاور آف کنٹرول بڑھ جانے سے اجزاء متضادہ اربع کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا سکون بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ صحابہ خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے گویا کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے، لیکن جب ہم جا کر اپنے بیوی بچوں میں لگتے ہیں تو ویسا ایمان نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا دونوں حالت اچھی ہے، دونوں حالت اچھی ہے۔ جب میرے پاس ایمان اس درجے کا قوی ہو جائے تو تم اللہ کی محبت و عظمت کا حق ادا کرو، اور جب بیوی بچوں میں جاؤ اور ایمان تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اپنی بیوی کا حق، بچوں کا حق اور تجارت کا حق ادا کرو۔ اگر ہر وقت وہی ایمان رہے کہ ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہو، دوزخ جنت، تو پھر فرشتے آئیں گے تم سے مصافحہ کریں گے اور تم کاروبار اور تجارت کے قابل نہیں رہو گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارے ایک تہجد کی نماز میں پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی کھڑے کھڑے، اور آپ کی روح مبارک عرش اعظم کا طواف کرتی تھی۔ کس قدر اونچے مقام پر روح کا، آپ کی روح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نبوت کا جہاز بہت اونچا جا کر عرش اعظم کا طواف کرتا تھا، آپ کی روح طواف کرتی۔ پھر جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو آپ اپنی جہاز کو عرش اعظم سے مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے رنوے پر لانے کے لیے اور امامت کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ کلمنی یا حمیرہ، مجھ سے تھوڑی سی باتیں کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بات کر کے آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوائی جہاز کو عرش اعظم سے فرش پر لا کر اور مدینہ پاک پر لا کر اور مسجد نبوی کے مسجد میں امامت کے لیے اپنے روح مبارک کو آپ نیچے نیچے لاتے تھے تاکہ امامت کے فرض کو ادا کر سکیں۔ معلوم ہے اگر وہی ایمان رہے تو پھر کیا دنیا میں۔ اور ایسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو یہ اس کے معنی نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت زیادہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کم تھی۔ اگر آپ کی طاقت کم تھی تو معراج میں کیوں نہیں جبرائیل علیہ السلام آگے گئے؟ کیوں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب اس کے آگے آپ ہی لا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح نبوت کی طاقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح پرواز جبرائیل کی طاقت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر تھی، لیکن بے ہوش کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بے ہوش اس لیے ہوئے، ایک شیر تھا، شیر کا بچہ، وہ ہمیشہ بکریوں میں رہتا تھا، اسے اپنی سمجھتا تھا میں بھی بکری ہوں، طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن دریا میں پانی پینے گیا وہ بچہ، تب اس نے کہا ارے میں تو کچھ اور ہوں۔ پھر جو اس نے طاقت سے دھاڑ ماری، ساری بکریاں بھاگیں۔ تو آپ مکہ شریف کے کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا مقام نبوت کا آئینہ نہیں ملا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تو اس آئینے جبرائیل علیہ السلام کے آئینے میں آپ کو اپنا مقام نبوت، عظمت نبوت کا انکشاف ہوا۔ تو اس وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، خود اپنے حسن نبوت سے، اپنی عظمت نبوت سے آپ بے ہوش ہوئے تھے، عظمت جبرائیل سے نہیں بے ہوش ہوئے تھے۔ روح کی قوت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ روح کو اپنے ہی عناصر متضادہ کو اٹھانا مشکل، لیکن شہوت کی وجہ سے معشوقوں کے عناصر متضادہ کا وزن بھی اس پر پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح جس پر غصہ آتا ہے اس سے بھی تعلق ہر وقت اسی کی یاد رہتی ہے، یوں ماروں گا، یوں پیٹوں گا، ایسا گلا دباؤں گا، ہر وقت انتقام کے خیالات میں اس کے عناصر متضادہ کا بوجھ بھی اسی پر پڑ جاتا ہے۔
جس کی یاد رہتی ہے تو ذاکر پر مذکور کے تمام وزن اسی پر پڑ جاتا ہے. تو شہوت ہو یا غصہ دونوں کی وجہ سے روح میں کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے روحانیت کمزور ہونے سے مغضوب علیہ اور جس پر معشوق اور مغضوب دونوں کا عناصر متضادہ کا بوجھ اس پر پڑ جاتا ہے. تو اپنے ہی آگ پانی مٹی ہوا متضاد چیزوں کا سنبھالنا مشکل ہے. جیسے جیسے روح قوی ہوتی ہے اس کا سکون بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے سکون بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر یہ دو بیماری ہو گئی، غصہ آ گیا تو اس کی روحانیت کمزور ہو گئی. اس کا آگ پانی مٹی ہوا کو بھی اس نے سر پر لے لیا، کیونکہ اسی کے خیال میں ہر وقت رہتا ہے. خیال میں نیت باندھے ہوئے جس پر غصہ ہے اسی کو سوچ رہا ہے کہ کل ایسا پٹائی لگاؤں گا. اور یہاں تو پٹائی کا خیال، اور اگر کسی سے عشق بد نظری ہو گئی تو نماز میں نیت باندھے یہی خیال آتا ہے کل اس کو مٹھائی کھلانا ہے. ایک جگہ پٹائی کا خیال، دوسری جگہ مٹھائی کا خیال. دونوں خیال مضر. غیر اللہ دونوں ہے یا نہیں؟ وہ غصے کی وجہ سے غیر اللہ دل میں داخل ہوا اور یہاں عشق و شہوت کی وجہ سے اس کے دل میں غیر اللہ داخل ہوا. جب اللہ کے گھر میں غیر آئیں گے تو دل میں سکون رہے گا. بتاؤ کسی کے گھر میں کوئی غنڈہ گھس جائے، قبضہ کر لے، اس گھر والے کو سکون ملتا ہے؟ اور اول تو خود ڈنڈے مار کے نکالتا ہے، کمزور پڑتا ہے تو پڑوسیوں سے مدد لیتا ہے، اگر نماز سے نہیں تو تھانے دار سے مدد لیتا ہے، پولیس سے مدد لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتا دیا کہ اگر تم اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی نہ کرا سکو تو ہمارے خاص بندوں سے ملو. یہ روحانی تھانے دار ہیں، ان کی صحبتوں میں آؤ، بیٹھو، چلے لگاؤ، کم سے کم 40 دن تو رہو ساری زندگی میں. دیکھو دل کیسا خالی کراتے ہیں یہ لوگ. خود بخود ارادہ بھی تمہارا نہیں ہوگا، ارادہ بھی اگر نہ ہو تو بھی دل انشاءاللہ اللہ والوں کے صدقے میں ان کی صحبت کی برکت سے خالی ہوتا چلا جائے گا. اور آپ مجبوراً شوق آپ بحالت زبان حال تو ہو گئے کہ آپ کی صحبت کی برکت سے ایک گریجویٹ الہ آباد کا BA اور ICS پاس کر کے ڈپٹی کلکٹر آج آپ کی صحبت سے علماء کا پیر بن گیا. ٹر اس کی مس ہو گئی، مسٹر کی ٹر مس ہو گئی، اللہ والا بن گیا، صاحب نسبت ہو گیا. بڑے بڑے علماء، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء خواجہ صاحب کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں وہی میرے مجلس ہوتے تھے. خواجہ صاحب یہ موقع اللہ والوں کی محبت سے کیا مقام ملا. کہ علمت فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی نے کہا کہ اے اللہ میں کعبہ شریف جانا چاہتی ہوں. اور اگر چونٹی کا مذکر رہا ہوگا تو یہ کہے گا، چونٹی کا بھی تو شوہر ہو سکتا، لیکن عام طریقے سے چونٹی کو مؤنث ہی بیچارے بولتے ہیں. چلو چونٹی نے کہا کہ اللہ میاں ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں. چلو اس میں دونوں ادا ہو گئے، نہ مذکر نہ مؤنث کی فکر ہی چھوڑی. چونٹی نے کہا کہ اے خدا ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں. کہ یہ کیسا جملہ ہے؟ مذکر مؤنث سے آزاد ہو گیا یا نہیں؟ اب کوئی فکر نہیں، نہ چاہتی ہوں نہ چاہتا ہوں. اے خدا میں آپ کا ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں. آواز آئی کہ ہم تیری محبت، تو ضعیف و کمزور ہے لیکن تیری تمنا بہت اچھی ہے، لہذا ہم حرم شریف سے کبوتر بھیجتے ہیں. جہاں تو ہے یہیں رہنا، اسی دیوار پر آ کے وہ حرم کا کبوتر آئے گا، تو اس کے پیر پر چپٹ جانا اور آنکھ بند کر لینا. بس وہ کبوتر حرم کا آیا، اللہ نے دل میں ڈالا اور کبوتر حرم کے دل میں ڈالا، اسی جگہ آ گیا. وہ چونٹی نے اس کا پیر پکڑ لیا، پھر اللہ نے حکم دیا کبوتر کو واپس بیت اللہ گیا. چونٹی تھوڑی دیر میں حرم شریف میں داخل ہوئی. آپ چونٹی لاکھوں سال چلتی تو کیا کعبہ دیکھ سکتی تھی؟ دوستو جو شخص کی لاکھوں سال میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ والوں کے صدقے میں منٹوں میں بعض وقت میں منٹوں میں کام بن گیا. دل کا یقین درد اس کے دل میں منتقل ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ فقہ کے مسئلے سے تصوف کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اختر فقہ کے مسئلے سے تصوف کا مسئلہ ثابت کرتا ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کو وجد آ گیا اس بات پر. وہ کیا ہے کہ اگر ایک رقم آپ کے پاس 10,000 ہے اور 10,000 کی زکوٰۃ دینے کے لیے سال بھر گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ سال بھر گزر گیا، 11 مہینے گزر گئے، 1 مہینہ رہ گیا، اور 25 رمضان کو مثلا آپ دیتے ہیں اور 24 رمضان کو 10,000 کی رقم اور آ گئی. اب بتاؤ کہ اس 10,000 پر سال گزرا مگر زکوٰۃ فرض ہو گئی، کیونکہ 25 رمضان کو اس پر سال پورا ہوتا ہے
اور 24 کو 10,000 کی رقم اور آ گئی، تو اس پر سال گزرنے کا حکم نہیں ہے، یہ جو مزید آئی ہے یہ اس پر اسی وقت زکوٰۃ فرض ہو گئی جب 10,000 والی جس پر سال بھر کا مجاہدہ گزرا اس کی صحبت میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا، وہ بھی بالغ ہو گئی ایک ہی دن میں، 24 کو آئی اور ایک ہی دن میں بالغ اور مقبول اور بارگاہ الہی کے قابل ہو گئی۔ اپنے دل کے آفاق کو سرخ کرتے ہیں خون تمنا سے، انہی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا سورج قرب کا طلوع ہوتا ہے۔ وظیفوں سے اگر خدا ملتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں نازل کرے؟ سب کو ہی فرماتے ہیں حج عمرہ کرو، وظیفے پڑھتے رہو، تسبیح سے تم کو مل جائے گا، مگر اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کی بنیاد تقویٰ پر ہے، گناہ کے چھوڑنے کے غم اٹھانے پر۔ ان اولیاء الا المتقون، وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے، وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا اور تسبیح خوب پڑھ رہا ہے۔ اللہ ملے گا گناہ چھوڑنے سے، نظر کی حفاظت سے، قلب کی حفاظت سے، جائز و ناجائز کے غم سے۔ چاہے کوئی وظیفہ نہ پڑھے، ایک شخص خالی فرض پڑھتا ہے، خالی واجب ادا کرتا ہے، خالی سنت موقع ادا کرتا ہے، ایک نفل نہیں پڑھتا، کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا، یہ ولی اللہ ہے بشرط تقویٰ۔ اگر گناہ سے بچتا ہے ولی اللہ ہے۔ اور ایک شخص ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، رات دن تسبیح پڑھتا ہے، لیکن کسی عورت کو نہیں چھوڑتا، بدنظری کرتا ہے، لڑکوں کو بدنظری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، غصے میں جب آ جاتا ہے تو نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو، ماں باپ سے بھی لڑ جاتا ہے، اپنے استاد سے بھی لڑ جاتا ہے، پیر کو بھی بدتمیزی کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ بتاؤ ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، ولایت کی بنیاد صرف تقویٰ پر ہے، یاد رکھو۔ اگر گناہ چھوڑنے کا مشق کر لیا تو اللہ تم کو مل جائے گا، ورنہ خانقاہ میں بھی زندگی تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ بتاؤ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، کیا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے؟ ظالم جھوٹ بولتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں، میرا مرض پرانا ہے۔ ایک پستول والا اگر کوئی حسین لڑکی یا حسین لڑکے کا باپ پستول لیے ہوئے ایس پی آ گیا، وہ کہتا ہے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ مغلوب رہتے ہیں، آپ کے اندر عشق مجازی کا مرض 50 سال سے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بہت پرانا ہے، اور پستول کا اس نے کیا لے لیا؟ پوزیشن، محاذات، ٹارگیٹ بنا لیا، کہا اب دیکھو، اب آنکھوں کے گیٹ سے ذرا نکلیے پھر آپ کو دیکھتا ہوں۔ یہاں کہاں سے طاقت آ گئی؟ کہاں سے طاقت آ گئی؟ خدا سے تو طاقت سے نہیں ڈرے اور پستول سے ڈر گئے۔ یا ایک شخص بس اسٹاپ پر کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہیں ایک کالا سانپ نکل آیا کہ اگر کاٹ لے فوراً مر جائے، تو بتاؤ، اور کالا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، بتاؤ سب لوگ دوستوں کی اس وقت وہ بدنظری کرے گا؟ اللہ کے فرمان کو توڑے گا، اپنا دل توڑے گا، یا اللہ کا فرمان توڑے گا؟ اپنا دل توڑے گا اور سانپ کی وجہ سے بھاگے گا۔ حیدرآباد چڑیا گھر میں ہم بھی گئے تھے شیر دیکھنے، اور بڑے بڑے بڈھے لنگڑاتے ہوئے بھی گئے تھے۔ اچانک اعلان ہوا کہ آج چڑیا گھر میں شیر کا وہ جو پنجرا ہے اس کو بند کرنا ملازم بھول گئے، لہذا شیر کسی وقت باہر آ سکتا ہے، لہذا اعلان کیا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر سے کہ جلدی جلدی چڑیا گھر سے باہر چلے جاؤ۔ اس وقت رفتار بھاگنے کی جو لنگڑا کے آئے تھے وہ ان کی رفتار قابل دید تھی، دیکھنے کی قابل۔ بڑے بڑے سانس کے مریض جو چل نہیں سکتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے، ایسا دوڑ رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ان کو کبھی یہ مرض ہی نہیں تھا۔ دوستو، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت حاصل کرو۔ خدا کے نام پر اختر یہ فریاد کرتا ہے آپ لوگوں سے، اختر اپنے دوستوں سے، اپنی اولاد سے اس بات کی فریاد کرتا ہے، اور اپنے نفس سے بھی خطاب کرتا ہے کہ خدا کے لیے ہر سانس زندگی اپنے مالک پر فدا کرو۔ واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ بادشاہوں سے زیادہ مزہ آپ کو دے گا، ساری دنیا رومانٹک سے زیادہ دے گا، بریانی اور کباب والوں سے زیادہ دے گا، اہل دولت سے زیادہ دے گا۔ سارے عالم میں اس خوشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جس کی دل کی خوشی کا ضمانت اور کفالت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے، جو خدا کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ مزید اس کو غم دے گا۔ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جو اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو برباد کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برباد نہیں کریں گے، اس کے دل کو ایسی خوشی عطا کریں گے کہ سارے عالم میں اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو خدا اپنے متقی بندوں کو دیتا ہے، جو ان کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا، اللہ اس کے دل کو خوش نہیں کرے گا؟ کیا اللہ رحم الراحمین نہیں ہے؟
کیا ابا اگر کوئی بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت باپ کو خوش رکھتا ہے، کیا باپ کی غیرت، باپ کی شفقت، باپ کی رحمت اس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو کیا قربان کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہوگا کہ میرا یہ بندہ زمین پر چلتا ہے، ایئرپورٹ پر چلتا ہے اور ریلوے اسٹیشن پر چلتا ہے، سڑکوں پر چلتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کا خون کرتا ہے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بری خواہشات پر عمل نہیں کرتا اور دل پر غم اٹھاتا ہے۔ کتنا غم ہوتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جب زلزلہ آتا ہے تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے، حکومت اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیتی ہے، جو غریبوں کے مکان گر گئے ان کو خود سرکاری خزانے سے بنوائے گی، جن کے شیشے ٹوٹ گئے شیشے لگوائے گی، جن کی دیواریں پھٹ گئی ان کی دیوار صحیح کرائے گی، مٹیریل اس کا سیمنٹ اور بجری لوہا حکومت بھیجتی ہے۔ اللہ کے نام پر جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو حسینوں سے بچاتے ہیں اور دل پر ان کے زلزلہ آتا ہے، دل کی دیواروں میں شگاف ہوتے ہیں، دل کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، دل پر صدمات کے زلزلے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دلوں کی تعمیر اپنے حلاوت ایمانی کی مٹیریل سے کرتے ہیں۔ وعدہ ہے کہ جو بری نظر کی کو بچائے گا اللہ اس کو حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس، اپنی محبت کی مٹھاس دے گا۔ حلاوت ایمانیہ کی تعمیر سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تعمیر کریں گے، اس کو آفت زدہ قرار دیں گے، اس کا گناہ معاف فرمائیں گے، جیسے کہ حکومت وہاں کا ٹیکس معاف کر دیتی ہے۔ جہاں زلزلہ آ جاتا ہے بتاؤ وہاں ٹیکس لیتی ہے حکومت؟ ایسے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بقایا، جتنے خطائیں ہیں سب معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے حلوہ ایمانی کے ساتھ اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اللہ جس کے دل کی تعمیر کرے گا بتاؤ اس کے دل کے کیا عالم، جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوگی اور جس کی تخریب شیطان کے ہاتھوں سے ہوگی، تو سمجھ لو۔ اس لیے میرا ایک اردو شعر ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہ شعر پڑھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارا فارسی کلام بہت ہی سوختہ جلا بھنا ہوتا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہارا اردو کلام بھی زبردست جلا بھنا ہوتا ہے۔ تو کیا شعر ہے کہ جب نظر بچا کر، گناہوں سے بچا کر دل پر زخم اٹھا لو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہوتی ہے ان کے دست کرم سے۔ جس کے دل کو اللہ سنوارے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی ہے بیوٹی پارلر روحانی خانقاہ والا سارے عالم کا پیر بھی اگر چاہے تو نہیں بنا سکتا اس دل کو جو دل کے اللہ خود بنانے کا فیصلہ کرے۔ زمین کے چاند سورج کو توڑو پھر خدا ملتا ہے جو ان کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لیلائیں زیادہ ہیں، لیلا کی حسن زیادہ ہے یا خالق منفیات لیلا کائنات کا حسن زیادہ ہے۔ لیلا سے تو پاگل ہو گئے مجنون صاحب، مگر کوئی ولی اللہ پاگل ہوا اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی ولی برکت سے، اللہ کے تعلق سے کتنے لوگوں کو حیات عطا ہوئی۔ ایک ولی اللہ ہزاروں ولی اللہ بناتا ہے، اور ایک مجنون خود پاگل ہو گیا تو دوسرے کو کیا بناتا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرما کہ ہم تیری خوب عبادت کریں، اور اپنی عظمت و بڑائی بھی عطا فرما کہ جس سے ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔